گویا کہ بقول جناب اسحاق ڈار کے دنیا چاہے کچھ بھی کہتی رہے، عالمی مالیاتی ایجنسیز کچھ بھی کہتے رہیں اور کاروباری دنیا، پوری دنیا ہمارے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرے اور اس کے جو بھی امیج بنتا ہو، لیکن ہمارے وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ انہیں نہ IMF کے ساتھ موجودہ تعلقات کے حوالے سے فکر ہے، نہ انہیں پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ کم ہو رہی ہے، مسلسل گھٹ رہی ہے، اس حوالے سے کوئی تشویش ہے، اور نہ ہی پاکستان کا بڑھتا ہوا CDS انہیں کسی قسم کا پریشان کر رہا ہے۔ گویا کہ پریشانی کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ ذرا اس کا ہم انڈیپینڈنٹ جائزہ لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے پاکستان کے نامور معاشی امور کے صحافی جناب شہباز رانا کو دعوت دی۔ بہت بہت شکریہ شہباز رانا صاحب۔ بتائیے کتنی مس پلیسڈ یا کتنی ایکوریٹ ہے جناب اسحاق ڈار صاحب کی آبزرویشن؟ نہ وہ CDS سے جو آج 93% ہے اس سے پریشان ہے، نہ وہ جو موڈیز ہماری اور فچ ہماری کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ بالکل ڈچ کر رہی ہے اس سے پریشان ہے، نہ وہ IMF کے ساتھ جو اس وقت ایک طرح کا سٹیل میٹ ہے وہ اس سے پریشان ہے۔ کیا واقعی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے؟ آپ کے نزدیک یہ تمام امور کتنے پریشان کن ہیں یا نہیں ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ڈار صاحب پریشان نہیں ہے، ڈار صاحب بالکل پریشان ہیں۔ وہ آپ کو ان کی باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے۔ جو ان کی سٹیٹمنٹ ویکینڈ پہ آئی تھی اس میں دو باتیں انہوں نے کہی تھی۔ ایک تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو CDS ہے یہ بالکل irrelevant ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کے اپنے عزائم ہیں۔ جو جہاں تک ان کی بات ہے irrelevancy کی، میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ یہ فورن انویسٹرز ہوتے ہیں، ان کا یہ پرسیپشن ہوتا ہے، اور ان کا جو بھی پرسیپشن ہوتا ہے وہ میٹر کرتا ہے، کہ وہ پوری دنیا کو وہ واچ کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جو ڈار صاحب کی امپورٹنٹ بات تھی کہ ان کے کچھ اپنے عزائم ہیں، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ خان صاحب دیکھیں کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ $8 ارب بھی نہیں ہیں، اس سے بھی کم ہیں، اور ہماری جو ادائیگیاں ہیں آگے وہ بہت زیادہ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ 5 دسمبر کو پاکستان جو اپنے ذمہ $1 ارب کی سکوک بانڈ کی ادائیگی ہے وہ کر دے گا۔ تو اگر 5 دسمبر کی $1 ارب کی ادائیگی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو یہ پرسیپشن انڈیکس ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، اس کا اس سٹیج کے اوپر جو اوپر جانا ہے، اس سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے۔ ہاں ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ باقی جو فیکٹرز ہیں وہ بھی افیکٹ کر رہے ہیں۔ اس میں جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے وہ IMF کے پروگرام کا ہے۔ IMF کی جو مشن ٹیم پاکستان آنی تھی وہ آج تک اس کی کوئی ڈیٹ جو ہے وہ طے نہیں ہو سکی۔ یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے پاکستان کے لیے، اور جو فورن انویسٹر ہوتا ہے وہ اس چیز کو بھی کیلکولیٹ کرتا ہے۔ اور دوسرا اس کے ساتھ یہ فیکٹر کہ چین سے بھی پاکستان کے لیے سو فار کوئی پازیٹیو نیوز نہیں آئی۔ اسحاق ڈار صاحب نے ہم سے بات کرتے ہوئے یہ بات ضرور کہی تھی کہ چین اور سعودی عرب سے ملا کے کوئی $13 ارب کا پیکج بنتا ہے، جس میں کوئی $7 ارب رفلی جو ہے وہ رول اوورز ہیں، اور باقی کوئی $5.9 بلین یا $6 ارب جو نئے قرضوں کی ہم نے درخواست کی ہے۔ اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ کامران خان صاحب یہ ہے کہ چین کے اور جو سعودی عرب کے رول اوورز ہیں، سعودی عرب کا تو پہلے ہو چکا ہے، خاص طور پر جو چین کا رول اوور ہے وہ اس بات سے مشروط ہے کہ پاکستان IMF کے پروگرام میں رہے۔ یہ بات یاد رہے کہ چین نے IMF کو کمٹمنٹ دی تھی، IMF کے بورڈ میں، کہ ہم جب تک IMF کا پروگرام ہے تو پاکستان کے ذمہ جو قرضے ہیں ہم ان کو رول اوور کرتے رہیں گے۔ یہ وہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ شاید آپ کا جو گلوبل انویسٹر ہے وہ تھوڑا سا اس وقت کافی تھوڑا سا بلکہ کافی حد تک وہ پریشان ہے کہ آگے جا کے صورتحال کیا ہوگی۔ گلوبل انویسٹر ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، یہ ساروں کی جو پریشانی کی وجہ میں کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی، پاکستان کے اندر اس وقت گورننس کا ایک طرح کا جو ہے بہت ہی برا حال، اور پھر ظاہر ہے کہ یہاں پہ ابھی آرمی چیف وغیرہ کی بھی انسرٹنٹی، یہ کل ملا کے جو ہماری ایک انسرٹنٹی کا پہاڑ ہے وہ کتنا انفلوئنس کر رہا ہے پوری دنیا کو ہماری طرف سے، اور یہ کتنا ضروری ہے کہ یہاں پہ کہ سرٹنٹی آئے تو پھر یہ حالات کی بہتری، اور اس کے آئے بغیر اس میں کہیں بہتری نہیں آ سکتی۔ خان صاحب یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے۔ جو سیاسی استحکام ہے، ابھی ہماری جو ایک امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہونی آرمی چیف کی، مطلب یہ اتنے بڑے ایشوز بن چکے ہیں کہ یہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے اکنامک آؤٹ لک کو، پاکستان کے جو تعلقات ہیں چین، سعودی عرب، امریکہ، IMF، ورلڈ بینک، ان سب کو اثر انداز کر رہے ہیں۔ اس میں اگر کوئی یہ بات کہے کہ نہیں یہ بہت ٹریویل میٹرز ہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ معمولی واقعات نہیں ہے۔
اور اس میں جو بدقسمتی کی بات ہے کہ جو کہ روٹین کا پروسیس ہونا چاہیے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا، اس کو اتنی بڑی ہوا بنا دیا گیا ہے. میرا بندہ تیرا بندہ کے چکر میں پورا ملک ایک سٹینڈ سٹل کے اوپر آیا ہوا ہے. حالانکہ جو بھی آرمی چیف ہوتا ہے وہ چیف آف دی آرمی سٹاف ہوتا ہے، وہ ادارے کی بات کرتا ہے، وہ کسی ایک سیاسی پارٹی کی بات نہیں کرتا. ماضی ہمیں یہ بتاتا ہے. بات اگر ہم اکنامک فرنٹ کے اوپر کر لیں، دیکھیے یہ جب تک سرٹینٹی نہیں ہوگی کوئی بھی آپ کو لانگر ٹرم میں ڈیل نہیں کرے گا. یہ تو ایک فیکٹر ہو گیا. اس کے اوپر جو ایک اور غلط چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ حکومت کو جس قسم کی سیریسنس شو کرنی چاہیے پاکستان کے مالی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ نہیں دکھا رہی. آپ کی 75 اراکین کی وفاقی کابینہ ہے، 150% آپ ایگزیکٹو الاؤنس دے دیتے ہیں، اس کے بعد 100 ارب روپیہ اٹھا کے آپ سبسڈی میں آپ ایکسپورٹرز کو دے دیتے ہیں. اس قسم کی جو چیزیں آپ کر رہے ہیں دنیا کو اسے بہت برا سگنل جا رہا ہے. 1800 ارب روپے کا آپ کہتے ہیں ہم نے کسان پیکج دے دیا، ایکچوئل وہ 66 ارب روپے کا بھی نہیں ہوتا. تو جب 1800 ارب آپ اناؤنس کرتے ہیں، آپ آئی ایم ایف کو بتاتے ہیں کہ جی نہیں یہ تو 66 ارب ہے، وہ آپ کی بات پہ یقین نہیں کرتا. پھر ہم کہتے ہیں جی کہ سیلاب نے پاکستان کو تباہ کر دیا، بالکل کر دیا، لیکن پھر اس کے ساتھ آپ کی جو ریکنسٹرکشن کاسٹ ایسٹیمیٹ ہوتی ہے $16 ارب اوور اے پیریڈ آف لانگر پیریڈ 5 سے 7 سال کی، اس کا ایک بھی ڈالر حکومت جو تھی وہ اس سال میں اس کا فائنینشیل امپیکٹ دکھانے کو تیار نہیں تھی. آئی ایم ایف کیسے مان لے جی آپ کا ملک تباہ ہو گیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو $16 ارب چاہیے اور $1 بھی نہیں آپ دکھا رہے. حکومت صرف ریلیف اور ریسکیو کی کاسٹ دکھانا چاہ رہی تھی. تو جو ایک باٹم لائن میں ساری بات کرنے کا مقصد، دو چیزیں بڑی کھل کے سامنے آتی ہیں. ایک تو اس کو ذرا سائڈ پہ کر دیں سیاسی عدم استحکام کو، دوسرا جو گورننس کے پرابلمز آ رہے ہیں، اور تیسرا اس کے اوپر آگے آپ کا جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہو چکا ہے بٹوین پاکستان اینڈ دی آئی ایم ایف، بٹوین پاکستان اینڈ دی ورلڈ بینک، بٹوین پاکستان اینڈ چائنا. یہ جو فیکٹرز ہیں یہ آپ کی جو پرسیپشن ہے اس کو بہت برے طریقے سے ڈیمیج کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے وزیر خزانہ بارہا یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم بالکل ری پے کرنے جا رہے ہیں $1 ارب کا، اور مجھے ان کے بیان پہ 100% یقین ہم ری پے کریں گے. اس کے باوجود ہمیں دنیا اس بات پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. آئی ایم ایف اپنا مشن پاکستان بھیجنے کو تیار نہیں ہے. ہمارے وزارت خزانہ وہ اسٹیٹمنٹ دیتی ہے جی کہ نیشنل ٹیکس کونسل میں اس بات پہ اتفاق ہو گیا ہے کہ صوبوں اور وفاق کا جو GST کا نظام ہے وہ ہم اس کو ہارمونائز کر رہے ہیں. ورلڈ بینک آپ کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. تو صرف سیاسی عدم استحکام کو یہاں پہ میں بلیم نہیں کروں گا، یہ تمام فیکٹرز مل کے جو ہے اس وقت کافی خراب صورتحال پیدا کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. جناب شہباز رانا ہمارے ساتھ موجود تھے.